دیکھیں دو پارٹ ہیں انسان کی شخصیت کے. ایک حصہ ہے رشتہ داریاں، تعلقات، دوستیاں، فرینڈ سرکل، اپنی زندگی، فیشن، گھومنا پھرنا، ٹریولنگ، ایکسپلورنگ. زبردست. یہ سب چیزیں انسان کو خوش کرتی ہیں، یہ سب چیزیں انسان کو سکون بھی دیتی ہیں. آپ لوگوں سے بات کریں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے. ہم تو ایسے آئسولیٹڈ انڈیویجولز تیار کرنے کے حق میں نہیں ہے جو اینٹی سوشل ہو. مسلمان تو ویسے ہی اینٹی سوشل نہیں ہوتا. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو ان سے سکون ملتا ہے، آپ ریلیکس کریں، آپ حساب کتاب کریں. لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ جن کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کل کو وہی نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے، وہی آپ کی نان پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے چھوڑ دیں گے آپ کو. یہ رشتے ہی آپ کو نہیں رکھیں گے اگر آپ کچھ نہیں ہوں گے. آپ کے گھر میں آپ کی عزت نہیں رہنی اگر آپ نے کچھ نہیں بنایا. یہ معاشرے کا نام بتا رہا ہوں، اس کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے. قرآن حدیث پہ تو اگر یہ معاشرہ ہوتا تو اللہ کہتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے عزت و تکریم اس کو دینی ہے. میں تو آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے معاشرے کے اندر اگر آپ کچھ گھر میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، آپ کے معاشرے کے اندر اگر آپ گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، آپ نے اپنا کچھ بنایا ہوا نہیں ہے، آپ نے محنتیں نہیں کی ہوئی، آپ نے علم نہیں حاصل کیا ہوا، آپ نے اپنے پر ورکنگ نہیں کی ہوئی، آپ مجھے بتا دینا سوسائٹی ایکسیپٹ کر لے گی آپ سائیڈ کک ہوں گے یا مین سٹریم ہوں گے؟ آپ لائم لائٹ ہوں گے یا سائیڈ ککس ہوں گے؟ یا تو اس معاشرے میں جینا بند کر دیں اور درویش بن کے آ جائیں مسجدوں کے اندر اور بیٹھے رہیں پھر وہاں پر ایک اپنے دینی حلقے کے اندر، اور سب سے اچھی دوستی اور سب سے اچھی رشتہ داری اور سب سے اچھا تعلق ہی حب اللہ بغض اللہ کے لیے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جینا بھی دنیا میں ہے، میں نے دنیا داروں میں ہی رہنا ہے، میں نے معاملات بھی انہی کے اندر رکھنے ہیں. شیخ صاحب کوئی ایسا کوئی حل بتائیں، ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرے یہ معاملے ٹھیک ہو جائیں. یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ دنیا تو آپ کو نہیں بخشے گی، دنیا تو آپ کو لیوریج نہیں دے گی. دنیا تو دیکھے گی بھائی کپڑے کیا پہنے ہوئے ہیں، کھانا کیا کھایا ہوا ہے، دنیا یہ مال کیا کیا ہوا ہے، وہ کیا بنایا ہوا ہے، مال کیسے کیا ہے، پروڈکٹیوٹی کیا ہے آپ کی، آپ کے تجربات کتنے، کتنی جنگیں جیتی ہیں، کتنی سلطنتیں بنائی. تو یا تو دنیا چھوڑ دیں، اور اگر دنیا کا ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو، دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی، دونوں کے اندر ایکسیلنس تک پہنچنے کے لیے آپ کو فضول سے بہت بچنا ہے. ان ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی کا باب ہے یہ. ایفیکٹونیس یہ کہ آپ نے کم ریسورسز میں کر جانا ہے، اور ایفیشنسی یہ ہے کہ آپ نے ضائع کیے ہوئے کرنا ہے. تو ریسورسز کو ضائع کیے ہوئے آدمی تب چیزیں کرتا ہے جب اس کا تجربہ ہوتا ہے، اور تجربے تب کیے ہوتے ہیں جب وہ وقت لگا رہا ہوتا ہے، اور وقت تب لگا رہا ہوتا ہے جب اس کے اندر اس کی سیریسنس اور سنجیدگی اس کے خون میں اتری ہوتی ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو وقت کل کو مجھے موقع نہیں دے گا. یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ بھئی اگر میں نہیں کروں، تو پہلی بات تو اگر آپ نہیں کرو گے تو وہ کیسے چھوڑ دے گا آپ کو؟ جن کے لیے آپ کہہ رہے ہو بھائی میں ریلیکس ہو جاؤں، میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لوں، کر لیں. لیکن اگر آپ کو میں اپنی زندگی کے معاشرتی تجربے سے بتا رہا ہوں، اگر آپ نہیں کریں گے، وہی نہیں آپ کو منہ لگائیں گے کل، انہوں نے نہیں ساتھ بٹھانا آپ کو. وہ کہیں گے یار فارغ آدمی ہے، سائڈ میں کرو، پتہ نہیں کل کو کچھ مانگ ہی نہ لے، پتہ نہیں کل اس کا تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، انہوں تو علم بھی نہیں ہے گا، تجربہ بھی نہیں ہے گا، ہیومر بھی نہیں ہے گا، انہوں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ ایک لیول تک ایک ایج جو آپ کی ان حسن کو قبول کر لیتی ہے جو 17 سے 21 سال کی ہوگی. لیکن جیسے اس نے ایوالو کرنا ہے، اس کی ججمنٹ کے کرائٹیریا اور سکسیس کے میجرمنٹ کے کرائٹیریا بدلیں گے، وہ آپ کو اٹھا کے پھینک دے گا. یہ دنیا داری کی بات. ہاں دینداری دوستی کے اندر تو یہ بھائی اس نے اللہ کے لیے آپ سے پیار کرنا ہے، اللہ کے لیے دوستی کرنی ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرنی ہے، وہ تو اس معاشرے کو چاہیے نہیں نا، وہ تو اس کا سینٹر ہی نہیں ہے. دوسری آپٹیمائز آئیڈیلائز ورژن یہی ہے کہ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے سارے معاملے. دوسری بات ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بات وہی کہ بھئی اگر میں تھوڑا سا لے لوں، میں نے آپ کو انوائنڈ کرنے کو، ریلیکس کرنے کو، بریک کرنے کو کئی کچھ کی، یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں رشتے ہوں، تعلقات ہوں، گھومنا ہو پھرنا ہو، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن انسان کی زندگی اتنا سخت سفر ہے حسن کہ اگر اس کے اندر مائنسنگ ویژن، مقصد کی تعظیم، مقصد کی تکریم، منزل اور مقام کی تعظیم اور تکریم، اللہ کو ویژن بنائے ہوئے اور اس کو منزل بنائے ہوئے اگر آپ کسی بھی قسم کی دنیاوی ریسورس سے سکون ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ایس او پیز کو کمپرومائز کر کے، بنکس کر کے کر لیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا جس کو آپ کرنا چاہ رہے ہو، یہ تو مارجنلی یوٹیلائز ہو جائے گی اکنامکس کے لاء کے اندر. جتنا کھائیں گے اتنا اس کا مزہ کم ہو جائے گا. تو ویژن ہوتا ہے جو انسان ویژن کے لیے محنت، ویژن میں ایکسیلنس جو عزت دلواتا ہے، جو نام بنواتا ہے.
جو آسمانوں پہ بھی نام بناتا ہے, دنیا میں بناتا ہے. جو مقصد اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں, جو ویژن اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی ایک ان کی بھوک ہوتی ہے, ان میں کہیں سیلف اسٹیم ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار ہم نے پہنچنا ہے اور قافلے کو لے کے پہنچنا ہے اور ٹرین کرنا ہے, اور بڑے کم وقت کے اندر میں نے زیادہ سے زیادہ اور کم خرچے میں نے زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس حاصل کرنے ہیں. وہ مجھے ایک بات بتائیں, وہ وقت کیوں ضائع کرے گا, وہ فضول میں جائے گا کیوں؟ ٹھیک ہے وہ جا سکتا ہے, وہ ہم ریلیکسنگ کو ہفتے میں ایک دن کی بریک کو نہیں کہہ رہے. اگر 28 سے 32 سال یا 32 سے 36 سے 37 سال کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں, تو حضرت عمر کے سامنے ایک چور پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ میں پہلی دفعہ کیا ہے. حضرت عمر نے کہا اگر پہلی دفعہ کیا ہوتا تو پکڑا نہیں جاتا. یہ ایک کنسسٹنٹ پرنسپل تھا, یہ ایک کانسٹنٹ کنسسٹنٹ پرنسپل تھا جس کے تحت وہ بربادی ہوئی ہے. ایک آدھ دفعہ ایس او پی توڑنے کے پر تو اللہ بھی نہیں پکڑتا. یہ اگر چیز خراب ہوئی ہے, معاملے خراب ہوئے, اس کا مطلب ہے کنسسٹنٹلی وہ ایس او پیز جو ہیں وہ توڑنے کی عادت ہو گئی ہے, ریلیکس رہنے کی عادت ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ جی جانے دو, کوئی اتنی بار نہیں کر. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ اگر تھک جاتا ہے, سوال یہ ہے کہ اس وہاں تک پہنچنے کی کنڈی ہی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں جانا ہوتا کہ آپ چھٹے اسٹیشن پہ جا کے تھک جاؤ. یہ کبھی بھی نہیں آپ کے اوپر آئے گا کہ آپ نے پہلے دوسرے تیسرے پر ہی کلی قاعدوں کو اگنور کیا ہے, اوائڈ کیا ہے, ان کو نظر انداز کیا, اس لیے آپ چھٹے پہ تھکے ہو. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جب تم کسی منزل پہ پہنچو, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, تم پہنچ گئے ہو, لوگ تمہارے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے, تمہارے نظریات سے امیلگمیٹ ہو چکے ہیں, کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک, تسبیح کرو, اسپرچولی نیوٹرلائز کرو, واستغفر, اور استغفار کرو. ہو سکتا ہے تم سے غلطی ہوئی ہو, اپنی پوری سٹرگل کو محاسبہ کرو, روز بھی کیا کرو, ویکلی بھی کیا کرو, اور ایک سٹیشن کو اچیو کرنے کے بعد 3 سے 4 سال کے بعد بھی کیا کرو. محاسبہ کرو, اللہ نے کتنا کیا, میں نے کتنا کیا, فیصلوں میں کمزوری کہاں تھی, کہاں سے طاقت آئی, ہیلپ کہاں سے آئی, کس نے سپورٹ کیا, کس سال میں کہاں سے ریلیکسیشن آئی, کہاں سے پرنٹر مشین فیل ہو جاتی ہے, کہاں سے چیزیں نکل آتی ہیں, کہاں سے ہیلپ آ جاتی ہے, اس والی جگہ سے کیسے نکلا, وہ اپرچونٹی کیسے بنی, قطر کیسے آ گیا, وہ ایک دوستی کیسے بنی, پھر وہاں سے ہم آگے کیسے گئے. اگر تم ہی اپنے 8 سال کا سفر دیکھو, جب مدرار ہم نے شروع کیا تو اور یہاں تک پہنچے, کیسے کیسے اپرچونٹی آئی, کیسے ہم پہنچے کہاں سے. تو جب آپ یہ سارا نیوٹرلائز کریں گے تو تھکن ختم ہو جائے گی, تھکن ختم ہو جائے گی, سکون اسٹیبلش ہو جائے گا, توکل کی بنیاد بن جائے گی, اللہ کو اس کا حق دے دیا جائے گا, اور جو اپنے لا حول ولا قوت جہاں کرنا ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا, اور جو اپنا انک ان این اوشن ہے, اور جو اپنا ہیومن پرسنٹیج ہے, اور جو اپنا لاٹھی مارنا ہے موسیٰ کا, جب وہ اسٹیبلش ہو جائے گا, انسان کے ذہن سے وہ تھکن ختم ہو جائے گی, وہ بوجھ ختم ہو جائے گا. ایک ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو جو دینے والا ہے وہ توکل نہیں کر رہا, میتھس, اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں میتھس کو کھاتے میں نہیں لینا چاہتا, اس کی وجہ سے بھی اور میریکل کو بھی کھاتے میں نہیں لینا چاہتا. If he just wants to compromise the SOPs just on the fact کہ miracles ہو جائیں گے اور میں نے ہلنا نہیں ہے اور اونٹ نہیں باندھنا, یا ایک یہ ایٹیٹیوڈ ہے, اور دوسرا یہ کہ میں ضائع کر دوں گا فضولیات کے اندر. کیوں؟ کیونکہ مجھے میتھس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ ہے میرا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بات کے اندر میں کور کر لوں گا, یہ دوسری بربادی. اور تیسرا اگر اسے لگتا ہے آج ضائع کر کے اگر اس کو آگے جس طرح وہ چور طریقوں کے ساتھ ریلیکس آؤٹ ہو کے نکل جاتا تھا اور وہ آگے بھی نکل جائے گا, یہ تیسری بڑی بربادی. اور چوتھا یہ ہے کہ بھائی پوری کائنات ایک پروسیجر سے گزر رہی ہے, پوری کائنات ایک پروسیس سے گزر رہی ہے, اور رائے بہادر سنگھ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اچانک 8 سال کے بعد آئیں گے اور وہ اپنا جادو دکھائیں گے اور کائنات کے اصول بدل جائیں گے اور انقلاب قائم ہو جائے گا. واٹ از دس؟ پانچویں بات وہی جو میری بات تھی کہ ابھی دانت لگے نہیں ہیں, بالکل ابھی داڑھ کے نیچے آیا نہیں ہے حذیفہ, ابھی کارنیورس آیا نہیں ہے, ابھی بلا نے حملہ نہیں کیا, ابھی ریالٹی چیک ملا نہیں ہے, اس لیے افسانوں میں بیٹھا ہے, کر دے ضائع. ابھی داڑھ کے تھلے نہیں آیا نا کسی کے. جب مار کھائے گا, جب ذلیل ہوگا, جب اپنوں کے ہاتھ لگیں گے اور فینٹیسی ٹوٹے گی اور فکشن سے باہر نکلے گا اور ریئلزم میں آئے گا, آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا, اور اسے پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی جان, دنیا صرف چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے ادھر کی فلاں کی میمزوں کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کا نام نہیں ہے. فلاں نے یہ کہا, وقال فلان, یہ زندگی نہیں ہے. زندگی اپنا ایک اوپینین بنانے کا نام ہے, ایک رائے بنانے کا نام ہے.
ایک نظریہ بنانے کا نام ہے، ایک عقیدہ بنانے کا نام ہے، اور ٹیبل پہ اس کو پچ کرنے کی پاور ہونے کا نام ہے۔ کیسے کرے گا وہ یہ؟ کیسے یہ کیسے وزن آئے گا اس کے اندر؟ کیسے سمجھے گا کہ کہاں پہ کیسے بات کرتے ہیں، کتنا رکھتے ہیں، کس سے کتنی کرتے ہیں، کس کو کتنا چھیڑتے ہیں، کس کو پہلے ہلاتے ہیں، ترجیحات کیسے دیتے ہیں، پریفرنسز کیسے دیتے ہیں، پرائرٹائزیشن کیسے دیتے ہیں، کیسے سیکھے؟